بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں یہ عنوان قائم فرمایا ہے: باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا بیان۔ حضرت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیتوں کو بھی نقل فرمایا ہے اور بے شمار صحیح احادیث کو بھی نقل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے: قال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی اور کو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہ دار ہیں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، اور ہم مجلس اور مسافر اور جو غلام تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک اور آیت ہے: وقال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور آیت ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور عاجزی کے پر، رحمت اور محبت سے، اور یہ دعا کرو: اے میرے پروردگار،
ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ ایک اور آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پیٹ میں اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے سلسلے میں احادیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے امام نووی نے۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل، کون سا کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بچہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر اسی صورت میں کہ وہ اپنے باپ کو حالت غلامی میں پائے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس آدمی نے عرض کیا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس آدمی نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تیرا باپ۔ اور ایک روایت میں ہے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ۔
پھر جو رشتے میں تیرے قریب ہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹی میں مل گیا، پھر مٹی میں مل گیا، پھر مٹی میں مل گیا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بددعائیہ جملہ ہے، یعنی ذلیل ہوا، رسوا ہوا اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے، رزق میں برکت ہو، کشادگی ہو، رزق کے اعتبار سے وہ خوشحال ہو اور اس کی عمر لمبی کی جائے، عمر میں برکت ہو، مختصر عمر میں، مختصر زندگی میں اچھے سے اچھے کام زیادہ سے زیادہ کر جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ دار والدین ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ ہجرت کہتے ہیں دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اور جہاد کہتے ہیں دین کی خاطر دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، اگر اپنی جان دینی پڑے تو جان بھی دے دینا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا، ہاں، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تو اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کا طلبگار بھی ہے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ ان کی خدمت یہ جہاد سے بہتر ہے، ہجرت سے بہتر ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر انہی کے متعلق جہاد کرو، یعنی اس وقت ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں
یعنی آپ نے یہ فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کیا کیا ہیں یہ نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ پہلے تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا سنو، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی بات کرنا بھی بڑا گناہ ہے اور جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا، ہم سوچنے لگے کاش آپ سکوت فرما لیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق یعنی بلا وجہ قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایک آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، وہ کسی کی ماں کو گالی دے تو جواب میں اس کی ماں کو گالی دے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، جو کچھ تم پر واجب الادا ہے وہ ادا نہ کرنا، اور دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے سنی سنائی باتیں کہنا، سنی سنائی باتیں نقل کرنا، زیادہ سوال کرنا، اور مال کو بلا وجہ ضائع کرنا۔ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر علماء نے والدین کے ساتھ سلوک کے آداب بھی بتائے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید ہے۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی مکمل کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیے جو ان کو ناگوار ہو، خاص طور سے بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے
یا مطالبے کرنے لگتے ہیں جو امید کے خلاف ہوتے ہیں، توقع کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے وقت میں بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کر لیجئے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجئے جو ان کو ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ والدین سے محبت کیجیے اور ان کو اپنے لیے باعث سعادت اور اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ جل شانہ تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے اور تنگی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کیجیے۔ قرآن کریم میں ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم کیا خرچ کریں؟ آپ جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار، سب سے پہلے حقدار والدین ہیں۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں، ماں باپ نے اگر اسلام قبول نہ کیا ہو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک اور معصیت اور نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے اور ان کا کہنا ہرگز نہ مانیے، لیکن ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک برابر کرتے رہنے کا حکم ہے۔ رضاعی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے۔ ماں کے علاوہ کسی عورت نے اگر دودھ پلایا ہو اسے رضاعی ماں کہتے ہیں۔ رضاعی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ان کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرتے رہیے۔
ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک میں مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف فرما دے جس دن حساب ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان یعنی وعدے اور وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر آپ سے جہاں تک ہو سکے ان سارے کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر حسن سلوک کرتے رہیے اور صلہ رحمی کا پوری طرح پاس و لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے والدین کی خدمت کا حکم قرآن کریم کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ہر شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، مکمل ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ بات کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جب تک والدین زندہ ہیں ان کی بے حد خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اجتماعی قہر اور آفتوں میں، بے چینی میں، الجھنوں میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجئے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے مالا مال فرمائے، دلوں میں اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، شریعت مطہرہ کی محبت پیدا فرمائے، والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین۔ ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جی ایف گروپ پروموٹرز اینڈ ڈیولپرز، پروپرائٹر محمد عبدالغنی، حیدرآباد اینڈ وقار آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 9396486622 اور 9652861022۔